خالصتاً بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی کمٹمنٹ کے عمران خان صاحب کے ویژن کو دیکھ کر میں عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا پرسنل ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ کے مخالفین آپ کو غدار یا بے وفا نہیں کہتے کہ اتنی پرانی رفاقت چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے؟ پاکستان کی بات کریں، اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی، اور یہ وراثتی سیاست والی جو چیز ہے جو اس سے ہٹ کر بات ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب نے ناروال میں کوئی ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں؟ مغلیہ انداز کے اندر بلڈنگیں بنا کر، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ان کا ایک نشانی قائم رہنی چاہیے تاکہ عوام کو اس کا چاہے فائدہ ہو یا نہ فائدہ ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے قوم کے اوپر قرض بڑھانا۔ تے بندہ مار جے تے لے کے جان نوں رستہ کوئی نہیں۔ پورا سال ہو گیا ضلالت وچ وڑیا، نماز پڑھن جوگے بھی نہیں سی ہے، اسی مسلمان کدے ہیں۔ میں نے پی ایم ایل این کا یا احسن اقبال صاحب کا نام استعمال کر کے کوئی جائیداد نہیں بنائی، بلکہ اپنی جائیداد میں کمی کی ہے میں نے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب کوئی نام لینے والا نہیں تھا اور ہم نے مسلم لیگ نون کا جھنڈا جو ہے نا وہ اٹھائے رکھا، اپنے اس پوزیشن کو استعمال کر کے ناجائز طریقے سے دولت بنانا، انڈسٹریاں لگانا، فیکٹریز لگانا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو پچھلی جو مقصد جن کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا، وہ ان سب کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک، ضلع لیول تک، اور اپنے ناروال کے اندر بھی یہی چیز مجھے نظر آئی۔ آپ کے کچھ نون لیگ کے ایسے دوست ہوں گے جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں، تو کیا آنے والے وقت میں وہ دوست بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے؟ پورے ضلع میں میرے ساتھ رابطے میں ہیں، انشاءاللہ تعالی مناسب وقت میں ان سب کو میں پی ٹی آئی میں دعوت دوں گا۔ السلام علیکم ناظرین، سفر.pk کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مہران ناصر۔ ناظرین، آج ہم آپ کی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ملاقات کروانے جا رہے ہیں جن کا سیاست کے ساتھ تعلق پچھلے 30 سالوں سے ہے، اور پچھلے 30 سالوں سے ہی وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں، اور حال ہی میں انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کیا ہے۔ آئیے آج ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کیا وجہ بنی کہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی اتنی پرانی رفاقت کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی، اور ان کی سیاست کا مستقبل کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ سر، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ سنائیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کب سے سیاست کر رہے ہیں، اور ناروال میں آپ کی سیاست کی کیا تاریخ ہے؟ جی، میں ناروال میں آیا ہوں 1990 میں، جب ضمنی الیکشن ہوئے تھے اور سید غوث علی شاہ صاحب نے یہاں سے الیکشن لڑا تھا، تو ہماری آبائیز یہاں پہ زمینیں ہیں، ہم کبھی یہاں نہیں آئے تھے، تو میرا جو پلیس آف برتھ ہے وہ خیرپور ہے، سندھ۔ تو پھر جب وہ شاہ صاحب آئے تو میں ان کے ساتھ ہی آیا، تو پھر یہاں ہماری زمینیں وغیرہ تھی، پھر میں یہیں کا ہو کے رہ گیا، اور پھر 1990 سے ہی میں آنورڈ سیاست کر رہا ہوں۔ اچھا ملک طارق اعوان صاحب، مجھے آپ یہ بتائیے، پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کی 30 سال پرانی رفاقت ہے، ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی؟ دیکھیں، میں نے یہ بات ہمیشہ یہ کہی ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کو سنسیئر ہو کے ہی اس کے ساتھ کام کرنا چاہیے۔ تو میں یہ جو 1990 سے سٹارٹ ہوا، اور پھر 1993 میں ایک نیا سیٹ اپ آیا، اس کے ساتھ پھر میں اٹیچ ہو گیا۔ اس میں وہ احسن اقبال صاحب آ گئے اور باقی ٹیم آ گئی، شاہ صاحب تو چلے گئے، غوث علی شاہ صاحب۔ تو میں بڑا مخلص ہو کے ان کے ساتھ 25 سال، آلموسٹ 25 سال ان کے ساتھ کام کیا۔ تو اس کے بعد کچھ ایسے حالات بنے کہ جس پہ میں نے محسوس کیا کہ جو ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، جو محنت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو پارٹی کو سٹینڈ کرتے ہیں اور ایک عام انسان کو لیڈر بناتے ہیں، ان کے لیے شاید گنجائش نہیں ہوتی پارٹیوں کے اندر، ان کے لیے جگہ نہیں ہوتی کہ وہ آگے کی طرف جائیں، اور پارٹیوں کا رویہ اور لیڈرشپ کا رویہ یہی رہتا ہے کہ وہ اقربا پروری کو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے تو میں کچھ عرصہ پھر لا تعلق ہو گیا، میں 2-2.5 سال سے بالکل لا تعلق رہا، اور میں نے صدارت، میرے پاس ڈسٹرکٹ کا میں صدر تھا پی ایم ایل این کا، تو میں نے استعفیٰ دے دیا، اور 2-2.5 سال میں میں نے نوٹ کیا کہ جو پاپولر پولیٹکس ہے، جو وہ کون ایسی شخصیت ہے جو صحیح معنی میں پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن بھی کرنا چاہتی ہے، اور پاکستان کے اوپر سے قرضوں کا بوجھ بھی ہٹانا چاہتی ہے، اور ایک حقیقی معنی میں قیادت ہو۔ تو وہ میں نے آبزرو کیا، پھر وہ عمران خان صاحب کے ویژن کو آبزرو کیا، سمجھا،
تو مجھے لگا کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کا پرسنل ذاتی ایجنڈا کوئی نہیں ہے، یہ پاکستان کے لیے بات کرتا ہے اور پاکستان کی بقا کے لیے بات کرتا ہے. تو پھر یہ ساری چیزیں جب سمجھ آئیں تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے عمران خان صاحب کے ساتھ جانا چاہیے. سر یہاں پہ جو ایم این اے ہیں وہ ہیں احسن اقبال صاحب، اور احسن اقبال صاحب کی بھی جو سیاست کی تاریخ ہے وہ کافی پرانی ہے. تو آپ کی جو افیلیشن تھی، آپ کی جو وابستگی تھی، وہ پروفیسر احسن اقبال صاحب کے ساتھ تھی کہ یا پی ایم ایل این کے ساتھ تھی؟ دیکھیں، بنیاد تو پی ایم ایل این ہی تھی، مگر یہ ایک قدرتی بات ہوتی ہے کہ جب آپ کسی لیڈر کے ساتھ چلتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی ذاتی طور پر بھی آپ کی انسیت ایک تعلق قائم ہو جاتا ہے. تو میرا یقیناً میں جہاں پارٹی کے ساتھ تھا، میں نے زیادہ میری جو ایفیلیشن تھی ذاتی طور پر وہ احسن اقبال صاحب کے ساتھ رہی ہے اور بہت اچھی رہی ہے. تو لیکن سر پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے پیچھے کیا کوئی ایسی وجہ بھی تھی جس بنا پہ آپ کو احسن اقبال صاحب کی رفاقت کو چھوڑ کے تو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کا آپ نے فیصلہ کر لیا؟ دیکھو، اس کے اندر جو مین ریزن ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں تو بہت ساری ہوتی ہیں. وہ عموماً جب اتنا لمبا سفر ہوتا ہے سیاست کا تو اس کے اندر بہت سارے شکوے شکایات گلے شکوے چلتے رہتے ہیں، مگر میرے نزدیک جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی حیثیت ایک ثانوی حیثیت ہے. اصل چیز جو ہے وہ ہے پاکستان. کہ میں الحمدللہ میں شعور رکھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ایسی قیادت ہونی چاہیے جو اپنے ذاتی ایجنڈے کے اوپر کام نہ کرے، جو پاکستان کے لیے سوچے. وہ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو، اپنی اولادوں کو پروموٹ نہ کرے اور وہ یہاں پر سیاست کے نام پر بزنس اور پیسے نہ کمائے. ہاں، پیسے کمانا، کاروبار کرنا سب کا حق ہے، مگر اپنی اس پوزیشن کو استعمال کر کے ناجائز طریقے سے دولت بنانا، انڈسٹریاں لگانا، فیکٹریز لگانا، یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو پچھلی جو مقصد جن کے ساتھ میں جڑا ہوا تھا وہ ان سب کے اندر اوپر سے لے کے نیچے تک، ضلع لیول تک اور اپنے ناروال کے اندر بھی یہی چیز مجھے نظر آئی. تو پھر ظاہر ہے کہ جب ایک ایسا شخص سامنے آیا کہ جو پاکستان کی بات کرتا ہے اور اس کا ذاتی ایجنڈا بہت دیکھا، عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے، ان کی کوئی ایسی رشتہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، کزنز کو پروموٹ کرنا ہے. تو وہ پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے مجھے ان کا پروگرام اچھا لگا. تو میں نے بجائے وہ چھوٹی موٹی چیزوں کو بنیاد میں نے نہیں بنایا کہ چھوٹے موٹے اختلافات جو ہوتے ہیں، میں نے پاکستان کو دیکھا، عمران خان صاحب کی سیاست کو دیکھا اور پاکستان کی صحیح معنی میں جو ترقی اور خوشحالی کی طرف دیکھا. تو مجھے نظر آیا کہ یہ عمران خان صاحب ایک واحد شخص ہیں کہ جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں، جن کی محبت پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کی ترقی کے ساتھ ہے اور ایک مضبوط اور مستحکم پاکستان کے ساتھ ہے. اور میں پھر ان کے پروگرام میں شامل ہو گیا. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پی ایم ایل این کی جو سیاست ہے وہ موروثی سیاست ہوتی ہے، وہ اپنے بیٹوں اور اپنے اکبرا پروی کو وہ اسی طرح کی اس کے گرد گھومتی ہے؟ یہ کوئی ایسا چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے. آپ دیکھ لیں، آپ مرکزی لیول کے اوپر بھی دیکھ لیں کہ سارا کا سارا خاندان ہی سیاست کے اندر ہے اور وہ سیاست بھی کر رہے ہیں اور مزے بھی لوٹ رہے ہیں اور نوٹ بنا رہے ہیں، اور ان کی نقل ہی پھر نیچے ہر ضلع کے اندر کی گئی ہے. یہ میں بلدیاتی الیکشن کی بات کروں گا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، مگر جو پچھلے بلدیاتی الیکشن گزرے میں اس حوالے سے بھی بات کروں گا کہ وہاں کی جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ تھی، انہوں نے اناؤنس کیا کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں صرف اور صرف جو پرانے ورکرز ہیں اور جو کمپیٹنٹ ہیں، جو لائل ہیں پارٹی کے ساتھ، وہ ان کو ہم آگے لے کے آئیں گے. مگر این ٹائم کے اوپر انہوں نے سارے کے سارا جو ڈسٹرکٹ کے اندر ایم پی ایم این ایز تھے، منسٹر تھے، ان کے حوالے کر دیا. وہ کوئی اپنا بیٹا لے آیا، کوئی اپنی بیٹی لے آیا، کوئی اپنی بہن لے آیا، کوئی اپنا بھائی لے آیا. اور تو پھر میں یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کرتے ہیں، جو سالہ سال کام کرتے ہیں، جلسے کرواتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اپنے فیملیز کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو لائنوں میں لگوا کر ووٹ ڈلواتے ہیں، ان کا رائٹ نہیں ہے پالیٹکس کے اندر آگے آنے کا. ان کا بھی تو حق بنتا ہے نا، ان کو موقع بھی تو دینا چاہیے نا. کیا ان کی قسمت میں صرف نعرے لگانا رہ گیا ہے؟ کیا ان کی قسمت میں صرف ووٹ ڈالنا رہ گیا ہے؟ اور وہ مجبور ہیں. یہ پی ایم ایل این کا وتیرہ بن چکا ہے اور اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ جب ہمیں کوئی رستہ نظر آیا، ہمیں کوئی ایسا لیڈر نظر آیا کہ نہیں اس کا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے، یہ ذات کو پروموٹ نہیں کر رہا، یہ اپنے خاندان کو پروموٹ نہیں کر رہا، اپنے رشتہ داروں کو پروموٹ نہیں کر رہا، تو پھر اس کے ساتھ جانا چاہیے. تو بس یہی وہ چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کے ویژن میں، پی ٹی آئی میں اور پی ایم ایل این کے درمیان یہ فرق ہے، اور اسی کو میں نے محسوس کیا. اور میں اور بہت ساری ایسے اس کے بیک اینڈ پہ بہت ساری چیزیں ہیں
تو میں نے پھر فیصلہ کیا اور میں اس فیصلے پہ خوش ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا اور ایک صراط مستقیم پہ ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ احسن اقبال صاحب نے ناروال میں کوئی ترقیاتی کام بھی کروائے ہیں؟ کیونکہ ان کو تو کہتے ہیں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ناروال میں ترقیاتی کام کروائے، تو میں نے ناروال کی محبت میں بہت سے ترقیاتی کام کروائے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پہ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا ایم پی ایم این اے منتخب ہوتا ہے، اس کو عوام منتخب ہی اپنے مسائل کے حل کے لیے کرتی ہے۔ اور میں اس چیز سے سخت اختلاف رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کوئی ڈیولپمنٹ کروا دے یا کام کروائے اور وہ یہ کہے کہ میں نے کام کروائے، ارے بھائی، آپ کو منتخب ہی اس وجہ سے کیا گیا، آپ کو منتخب کیا گیا، آپ اس قابل ہوئے تو آپ نے کام کروائے نا۔ اگر آپ منتخب ہی نہ ہوتے تو آپ کام کیسے کروا سکتے تھے؟ اس لیے اگر آپ کو منتخب کیا ہے کام کروانے کے لیے تو آپ نے کام کروا دیے ہیں، تو یہ آپ نے قوم کے اوپر یا اپنے حلقے کے اوپر احسان نہیں کیا، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ تو اس حوالے سے، اور میں اس میں ایک اور چیز بھی ایڈ کروں گا، کچھ کام ہوتے ہیں جن کی پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ اس کو سیٹ کرنا چاہیے۔ اب ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر کروڑوں اربوں روپیہ ان پروجیکٹس کے اوپر لگا دینا جس کی کوئی عوام کو یا اس علاقے کو اس کی ضرورت نہ ہو، تو یہ قوم کے اوپر بوجھ ہی ہے نا۔ بظاہر نام تو یہی ہوتا ہے کہ ڈیولپمنٹ کروا دی میں نے، اور اپنے اختیارات ناجائز استعمال کر کے بھی ڈیولپمنٹ کروا دی۔ بات کرنے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ نا جی انہوں نے اپنے اختیارات ناجائز استعمال کیے اور علاقے کی ڈیولپمنٹ کرا دی، مگر دیکھنا یہ کہ اس علاقے کی اس ڈیولپمنٹ کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے۔ کہ آپ نے اربوں روپیہ قوم کا جو ہے وہ ایک غیر ضروری پروجیکٹس کے اندر اگر آپ نے لگا دیا ہے، تو آپ نے 2 پروجیکٹ اچھے بنائے، ایک جو ہے نا وہ بہت بڑا پروجیکٹ آپ نے غیر ضروری بنا دیا، تو وہ بوجھ قوم کے اوپر پڑا نا۔ اس طرح کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر اسی طریقے سے ہر حلقے میں جس کا داؤ لگتا ہے وہ صرف اپنا پولیٹیکل اسٹنٹ کے لیے ایک بڑی بڑی شاہانہ اور مغلئی انداز کے اندر بلڈنگیں بنا کر، اور وہ کہتے ہیں کہ بس یہ ان کا ایک نشانی قائم رہنی چاہیے تاکہ عوام کو اس کا چاہے فائدہ ہو یا نہ فائدہ ہو، تو یہ غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے قوم کے اوپر قرض بڑھانا۔ اچھا سر، یہاں پہ ایک اور بات سامنے آئی ہے کہ آسن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سیوریج کا سسٹم ہے ناروال کے اندر، اس کا یہ ہے کہ اس کی ڈرینیج کا نظام زیادہ بہتر نہیں ہے، اس وجہ سے ناروال جو ہے بارش ہوتی ہے تو پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ والا حلقہ ہے شیخو پورہ، وہاں پہ کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جہاں پہ 100-200 کے قریب گھر ہیں، وہاں پہ گیس کی اویلیبلٹی ہے، لیکن بدوملی وغیرہ میں گیس کی، تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو گیس کا کام شروع کروایا ہوا تھا۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں، اس کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ سر دیکھیں، اس کا ذمہ دار بھی میں پچھلی حکومت کو ٹھہراتا ہوں۔ وہ کس وجہ سے ٹھہراتا ہوں کہ ہر کام کی پرائرٹیز ہوتی ہے نا۔ سب سے پہلے وہ کام کرنا چاہیے تھا جو بنیادی ضرورت تھی۔ ہم نے کھیلوں کے تو بڑے بڑے میدان بنانے کا سوچ لیا، ہم نے بڑے بڑے ادارے بنانے کا تو سوچ لیا، مگر جو ایک بنیادی ضرورت تھی، سیویج کا سسٹم تھا، گلیوں کی مرمت تھی، صاف پانی کا جو سسٹم تھا، وہ ہے جو ایک انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ صاف پانی ہوگا تو انسان کی صحت ٹھیک ہوگی تو وہ زندہ رہے گا، اور اس کی ڈرینیج کا سسٹم ٹھیک ہوگا تو وہ اس کے آرام کے ساتھ بیماریوں سے پاک اس ماحول کے اندر رہے گا۔ وہ پروگرام جو تھے ان کو سیکنڈری حیثیت دے دی گئی، اور پہلے وہ پروگرام شروع کر دیے گئے جن کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ پرائرٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر انہوں نے یہ کام شروع کیے تھے تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے تھا، ان کو سب سے پہلے پرائرٹی دینی چاہیے تھی۔ اچھا سر، کیا آپ کے مخالفین آپ کو غدار یا بے وفا نہیں کہتے کہ اتنی پرانی رفاقت چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے؟ اچھا، میں ان مخالفین سے جو مجھے غدار یا بے وفا اگر کہتے ہیں، یہ مجھے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں غدار ہوں یا میں بے وفا ہوں؟ صرف یہ ہے کہ مجھے اب سمجھ آئی کہ نہیں، مجھے اس سمت میں جانا چاہیے جو پاکستان کی بات کریں، اپنے خاندان کی، اپنی فیملی کی، اور یہ وراثتی سیاست والی جو چیز ہے جو اس سے ہٹ کر بات ہو، تو وہ مجھے اچھی لگی تو میں چلا گیا ادھر۔ اچھا سر، کچھ ایسی کوئی پرانی یا کچھ ایسا جو آپ بتانا چاہتے ہوں کہ آپ نے احسن اقبال صاحب کے لیے یہ کیا اور انہوں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، یا آپ نے پی ایم ایل این کے لیے یہ قربانی دی لیکن اس کا صلہ آپ کو کیا ملا، کچھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیں، میں اس میں بالکل واضح ہے، میں نے پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی تھی، بڑی بھرپور پریس کانفرنس تھی، بہت سارے لوگ تھے، بہت سارے صحافی حضرات تھے، تو میں نے اوپن ایک بات کہی تھی کہ بھئی دیکھیں، میں جب سے اٹیچ ہوا، جب سے میں کام کر رہا ہوں، میں نے ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی،
میں نے اس وجہ سے اوپن بات کہی کہ اگر میں نے کی ہوتی تو میں اوپن بات نہ کر سکتا. میں نے کوئی مالی فائدہ حاصل نہیں کیا. میں نے پی ایم ایل این کا یا احسن اقبال صاحب کا نام استعمال کر کے کوئی جائیداد نہیں بنائی، بلکہ اپنی جائیداد میں کمی کی ہے میں نے. اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر کوئی اس قسم کی سوچ رکھی جائے یا نظر رکھی جائے کہ جی میں نے کوئی غلط کام کر رہا ہوں. میں نے ٹھیک کام کیا ہے. اور مجھے احسن اقبال صاحب اور پی ایم ایل این کے لیے میری بڑی خدمات ہیں. میں نے گھر گھر جا کر گاؤں یونین کونسل کے لیول پر، گاؤں لیول کے اوپر مسلم لیگ نون کی پارٹی کی تنظیم سازی کی اور احسن اقبال صاحب کی سیاست کو پروموٹ کیا اور بڑے دل سے کیا. اور میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ احسن صاحب تو مشرف دور میں وہ سعودی عربی چلے گئے تھے. وہ 2 مہینے ادھر ہوتے تھے، 1 مہینہ ادھر ہوتے تھے. پیچھے پالیٹکس، میں یا میرے جیسے اور بھی بہت سارے لوگ، میں صرف اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ بہت سارے لوگ تھے جو اس پارٹی کو زندہ رکھے ہوئے تھے. ان کو مقصد میں اپنے لیول پہ لیڈ کر رہا تھا، کچھ اور لوگ بھی تھے جو لیڈنگ رول کے اندر تھے. تو ہم مل جل کر ہم نے پارٹی کے لیے کام کیا اور احسن اقبال صاحب کے لیے کام کیا. مشرف دور تو سر بہت زیادہ سخت تھا، اور سننے میں یہ بھی آیا کہ جب مشرف دور میں پی ایم ایل این کے لیے کافی زیادہ تنگی بنا دی گئی تھی، ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، ان کے لیے کچھ اس طرح کا پراپر ماحول نہیں تھا سیاست کے لیے. تو اس دور کے اندر آپ نے نارووال میں پی ایم ایل این کی قیادت کو بلا کے ایک بھرپور جلسہ کیا تھا. اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں. جی بالکل. اس وقت تو مشرف صاحب کے اقتدار کا سورج جو تھا وہ بڑا سوا نیزے پہ تھا، جس طرح وہ کہتے ہیں. تو کوئی بھی پارٹی کا نام لینے والا نہیں تھا. اگر کوئی جو تھے بیچارے وہ ورکر ٹائپ تھے، وہ ڈرتے بھی تھے، حالات ایسے تھے، سخت حالات تھے، بڑے ہر طرف سے پولیس چھاپے یہ وہ. اگر کوئی بات کرتا تھا تو اس کو پکڑ لیتے تھے، بڑی سختی تھی. ان دنوں میں بھی میں نے اپنے گھر پہ اپنے گھر کے ساتھ میرا اپنا ذاتی پلاٹ تھا، میری اپنی جگہ تھی، بہت بڑی جگہ تھی کہ تقریباً 8-10 کنال کی. اس کے اوپر میں نے ایک بڑا جلسہ منعقد کروایا، جس میں جو اس وقت جو پاکستان کے اندر موجود مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت تھی وہ سارے کے سارے تشریف لے کے آئے. ہم نے بندے اکٹھے کیے اور وہاں پہ ہم نے ایک ورکر کنونشن کیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب کوئی نام لینے والا نہیں تھا اور ہم نے مسلم لیگ نون کا جھنڈا جو ہے نا وہ اٹھائے رکھا. اچھا سر، پی ٹی آئی میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی میں بھی کیا آپ کسی عہدے کی طلب چاہتے ہیں، یا پی ٹی آئی میں ایز اے ورکر کی کام کریں گے، یا آپ کی کیا پوزیشن ہے، آپ کس پوزیشن پہ آگے کھیلیں گے انشاءاللہ؟ دیکھیں، موسٹلی عام طور کے اوپر جو پاکستان کے اندر سیاسی رویہ ہے وہ تو یہی ہے کہ جی کچھ لو اور کچھ دو، اور یہ ساری چیزیں چلتی ہیں، ڈیلز ہوتی ہیں، معاملات ہوتے ہیں. مگر میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ میں بالکل خالصتاً بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی کمٹمنٹ کے عمران خان صاحب کے ویژن کو دے کر میں عمران خان صاحب کے ساتھ شامل رہا ہوں. اور میں بالکل یہ واضح کر دوں، میں کسی دھڑے میں ہوتے ہیں پالیٹکس کے اندر، ہر پارٹی کے اندر مقامی طور پر کچھ دھڑے ہوتے ہیں، یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے. میں کسی بھی دھڑے میں شامل نہیں ہوا. میں صرف اور صرف عمران خان صاحب کے ہی دھڑے میں، اس کی پارٹی میں شامل ہوا ہوں. باقی مجھ سے اللہ نے اگر کوئی کام لینا ہوگا تو وہ ضرور میرے حصے میں آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھ سے کام وہ لے لے گا. وہ کس طرح لینا ہے، کس پوزیشن پہ لینا ہے، یہ ابھی کوئی واضح نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ میں چھوڑتا ہوں. جو وقت آئے گا اور اس کے مطابق اللہ مجھ سے کوئی بہتر کام لے لے گا. اچھا سر، آپ صدر مسلم لیگ نون رہے ضلع نارووال کے، تو یقیناً آپ کے کچھ نون لیگ کے ایسے دوست ہوں گے جو آپ کے پیچھے چلتے ہیں. تو کیا آنے والے وقت میں وہ دوست بھی پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے؟ ہاں، یہ بڑی ایک آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ دیکھیں، میں نے آج سے کوئی 2 سال پہلے مسلم لیگ نون کی صدارت سے استعفیٰ دے دیا تھا. تو پولیٹیکل سٹنٹ تو یہ کہتا تھا اور رواج یہ کہتا تھا کہ میں کوئی 10 20 50 100 200 لوگ اکٹھے کرتا اور اپنے ان ورکرز کو ساتھ بٹھا کے پریس کانفرنس کر کے تو میں علیحدہ ہوتا. مگر میں نے اس وقت بھی یہ مناسب نہیں سمجھا. میں نے خاموشی کے ساتھ قیادت کو اپنا استعفیٰ دیا اور اپنا کام کرتا رہا. اب جب میں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، سوچ سمجھ کے اعلان کیا ہے، تو اب ڈیفینیٹلی میرے ساتھ بہت سارے لوگ رابطے میں ہیں. یونین کونسل کے ممبران سے لے کر یونین کونسل کے چیئرمین اور نوٹیبلز بہت ساری تعداد میں پورے ضلع میں میرے ساتھ رابطے میں ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مناسب وقت میں ان سب کو میں پی ٹی آئی میں دعوت دوں گا اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے شامل ہوں. سر، نارووال کی عوام کو آخر پہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور آنے والے 2023 کے الیکشن میں آپ اپنی پارٹی کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں نارووال کے عوام کے لیے میرا ایک ہی پیغام ہے کہ آپ جن کے ساتھ مخلص ہوں ان کے رویوں کو جج کیا کریں. آپ ان کے رویے کو بھی دیکھیں کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں. خاص طور پہ میں لیڈران کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ موسٹلی جو ہمارے ہاں یہ پریکٹس بن چکی ہے، بدقسمتی سے میں یہ کہوں گا، ہو سکتا ہے یہ کچھ لوگوں کو یہ بات اچھی نہ لگے، کہ جو لیڈر بن جاتا ہے نا، خاص طور پر میں اس مقامی لیڈروں کی بات کرتا ہوں جو ہر ضلع کے اوپر مسلط ہوتے ہیں اور ان کو ہمیں لیڈر بناتے ہیں، وہ صرف اس عوام کو استعمال کرتے ہیں. تو میں اپنے عوام کو یہی کہوں گا کہ آپ ضرور ان کے لیے کام کریں، محنت کریں، مگر اپنی جگہ بھی بنائیں اور ان سے بھی کہیں وہ بھی آپ کے دل سے عزت کریں. باقی رہی بات کہ پارٹی کا مستقبل 2023 میں انشاءاللہ تعالی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل وقت تھا جو پارٹی کے اوپر، جو یہ مہنگائی اور یہ اس قسم کی چیزیں، انشاءاللہ پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. اس کے اسباب بھی وہ پچھلی حکومتوں کے وہ بیجا اخراجات، غیر ضروری منصوبے جن کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کر دیے گئے اور قرض لے کے بوجھ بڑھا دیا گیا، اس کی وجہ سے یہ مشکلات آئی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ یہ ختم ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ آنے والا جو وقت ہے 2023 ہے وہ بھرپور جو باشعور عوام ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کریں گے اور اس کا مستقبل اچھا ہے. اور نارووال کے اندر بھی ہم انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے اور کوشش کریں گے کہ عمران خان کا جو پیغام ہے اور جو ان کا ویژن ہے وہ یہاں پر کامیاب ہو. بہت شکریہ سر، آپ نے بہت شکریہ جی آپ کا بھی. اپنے میزبان مہران ناصر کو دیجیے اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.